और आज इंटरनेट का दौर है। इस इंटरनेट के दौर में भी आंखें खोल कर रखिए। इस इंटरनेट के दौर में भी चौकस होकर, चौकने होकर अपने मामलात रखिए। कोई वालिद अपनी बेटी या अपने बेटे को मोबाइल दे रहा है और उसमें नेट पैकेज लगवा रहा है, तो उस वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद पर नजर और निगरानी रखें ताकि उसके मामलात खराब ना हो। याद रखें, मैं किसी की औलाद पर शक नहीं करता। मैं माएं, बहनें, बेटियां, बीवियां रखने वाला हूं। मैं गैरत की बात करता हूं। जिस घर में किसी नौजवान बच्ची को इंटरनेट का मोबाइल दे दिया जाए और मां बाप चेक एंड बैलेंस न रखें, मां बाप निगरानी रखें, पूछ गछ न रखें, फिर उस घर की दीवारें ऊंची करने और ताले खरीदने का फायदा नहीं रहता। याद रखें, आपकी बच्ची साफ दिल होगी ना, सामने वाला दुश्मन तो साफ दिल नहीं होगा। यकीन माने क्या क्या असर है। 7वीं क्लास का लड़का और 7वीं क्लास की लड़की कराची में, दोनों ने एक दूसरे को फायर मार के मार दिया। पिछले साल की बात है, अखबारात में आपने पढ़ा होगा। बस्ते खोले गए उनके, तो बस्तों में खत लिखे हुए थे अपने माँ बाप के नाम, और नामों में क्या था? माँ बाप के नामों में खत लिखा हुआ था कि आप हमें आपस में लव मैरिज नहीं करने देते, ठीक है, हम मर रहे हैं, हम अगले जन्म में मिलेंगे। मुझे खत पर एतराज नहीं है, मुझे लफ्ज पर ऑब्जेक्शन है। अगले जन्म में मिलेंगे, अगली जिंदगी में नहीं कहा। यह लफ्ज जन्म बता रहा है कि फिल्म किस मुल्क की वो देखते थे। लफ्ज जन्म बता रहा है। हमने क्या चेक एंड बैलेंस अपनी औलाद पे रख दिया। बस हमारा काम था शादियां करना और बच्चे पैदा करना, चाहे वो जिस मजहब पे अपने आप को फॉलो करके रखे, हमें कोई लेना देना नहीं है। कैसे हो सकता है? क्या मामलात है? हम अपने वालिदैन होने के हक अदा नहीं कर रहे। हमारे जिम्मे भी कुछ हुकूक हैं। तो इसीलिए इंटरनेट की दुनिया है, कोई मामलात देखकर अपनी औलाद का मामला रखा करें। और इसके साथ अखलाकी मामले से हटें तो अकायद का मामला भी है। आजकल लोग जैसे 2 नंबर दूध, 2 नंबर मर्चें, 2 नंबर घी, 2 नंबर गोश्त मार्केट में आ चुके हैं, ऐसे लोग शक्लें ईमान वाली बनाएंगे और मसले 2 नंबर सुनाने के लिए भी मार्केट में आ चुके हैं। उनने भी अपनी दुकानें खोली हुई हैं। तो अहले हक से बंदा ताल्लुक रखे, अहले हक के बयानात को सुने, अहले हक की तकारीर को फॉलो करे, अहले हक के नात को सुने। ये भी मुताल्लिक रहना आपकी इमाम मस्जिद से आपकी जिम्मेदारी है। आपने इनसे पूछना है, इनसे मुताल्लिक रहना है। दीन के मामले में अक्ल कुल मत बनिए। आपको इंग्लिश आती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि जिस गोली पर लिखा हुआ हो टैबलेट फॉर द किडनी, ये गुर्दे की दवाई है, तो आप खाना शुरू कर दें। जी नहीं, कोई नहीं खाएगा। फैमिली डॉक्टर को चेक कराएंगे, हो सकता है इसका साइड इफेक्ट हो सकता है ये एक्सपायर और आउट ऑफ डेट हो और मुझे तकलीफ हो जाए। तो मेरे भाई, राह चलते हुए कोई तुम्हें क्लिप दे दे, राह चलते हुए कोई तुम्हें किताब दे दे, राह चलते हुए कोई आपको कोई बात कर ले और आप उस गलत बात को सुन के अपने सच्चे मजहब पे शक कर बैठो, नहीं, उस क्लिप और किताब को लेकर अपने इमाम साहब से चेक करा लो। आप देख लो जरा एक दफा, ताकि आप मजहब पर मुतमईन हो सको, ईमान पर आप इत्मीनान रह सको, और आपको अपने ईमान और अकीदे पे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, और आपको इल्म होना चाहिए कि मामला हकीकत का है क्या। तो इतना बंदा छोटा दिल भी ना बने कि इंटरनेट पर बैठकर बंदा क्या से क्या करे। ये कुछ दिनों पहले की बात है, एक शख्स को मेरे पास लाया गया, वो दीन के बारे में बड़े इतराज, सवाल जवाब इधर उधर। मुझे कहने लगा, आप उलमाए देवबंद हैं, देवबंदियों ने अपने नाम के कलमे अवाम को पढ़ाए हैं, तो आपके मौलवियों ने अपने नाम के कलमे अवाम को क्यों पढ़ाए हैं? तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने उसे कहा, भाई 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप मुझे बताएं आपकी इस्लामी तालीम क्या है। कहने लगा, मैंने मैट्रिक कर लिया और अब इंटर में हूं। मैंने कहा, मैंने दुनियावी नहीं पूछी, इस्लामी तालीम क्या है? नाज़रे मैंने पढ़ लिया है। मैंने कहा, बस, तो आपको मजहब पर एतराज़ात की फैक्ट्री खोलने की इजाजत किसने दी है? मैं नेट पर एक इंजीनियर साहब को सुनता हूं और उससे मैंने सुना है। तो मैंने कहा, मेरे भाई, जिसने सिविल इंजीनियरिंग की हो उसका काम तो गलियां बनाना होता है, रोड को मेंटेन करना होता है कि रोड टेढ़ा है या सीधा है, इस पर गाड़ी चल सकेगी या नहीं। उसको किसने कहा वो मसले चेक करने बैठ जाए? आप
السلام علیکم. تو جو فرما رہے ہیں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے, حضرت اتنا دور سے تشریف لائے ہیں, اپنی گفتگو کو خدا کے لیے موبائل بھی بند فرما لیں اور اپنی گفتگو کو بھی 2-4 منٹ کے لیے بند کر دیں. حضرت بیان ختم ہوگا, کھلے دل سے آپ گفتگو کر لیں. بڑی مہربانی. جزاکم اللہ. توجہ, میں نے انہیں کہا اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے انجینئر اگر عالم اور مفتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے, وہ اسلام کے بارے میں اپنی سٹیٹمنٹ دے, اپنی رائے دے, کمنٹس کرے, بتائے. لیکن ایک جسٹ انجینئر ہے, وہ عالم, مفتی, حافظ, قاری نہیں ہے, تو اسے کس نے اس بات کی اتھارٹی دے دی ہے کہ وہ اسلام پر اعتراض کرنا شروع کرے؟ کہتے ہیں بات تو آپ کی لاجیکل ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کو کس نے کہا ہے آپ نرے انجینئر کے پاس جاتے ہیں؟ وہ بابا آپ نے انجینئرنگ سیکھنی ہے, آپ نے الیکٹریکل کا ڈپلوما سیکھنا تو اس کے پاس جائے, دین سیکھنا تو کسی مدرسے میں آئے. کہتے چلو یہ بات تو سمجھ آ گئی, لیکن آپ کے بزرگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں, ذرا اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. تو میں نے کہا یہ بھی اس کے جھوٹوں میں ایک جھوٹ ہے. کون کہتا ہے علماء دیوبند کے بزرگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا. میں نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. حضرت تھانوی تو ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے اور پڑھاتے رہے اور وہی بتاتے رہے. کہتے نہیں, ایک کتاب میں ایک شخص نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھا اور حضرت تھانوی نے اسے کہا تھا کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. میں نے کہا اس کتاب میں صرف یہ اتنی بات لکھی ہوئی ہے یا کوئی آگے پیچھے کچھ اور بھی لکھا ہے؟ تو نے تو اس کتاب کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہی نہیں ہے. صفحہ پڑھا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا میں نے تو دیکھا ہے, میں نے تو وہ صفحہ بھی پڑھا ہے, میں تو پورا مسئلہ بھی پڑھ چکا اور میں جانتا ہوں کہ حقیقت ہے کیا. کہتے ہیں آپ بتا دیں. میں نے کہا بتانے سے پہلے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو بندہ کسی سے زنا کرے, گناہ کرے, منہ کالا کرے اور ہو شادی شدہ, 4 گواہ اس پر قائم ہو جائیں یا 4 جگہ وہ خود اقرار کر لے, تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ کہتے اسلام میں اس کی سزا قتل ہے, قاضی وقت اس کو سنسار کا آرڈر دے گا. تو میں نے کہا ایک بندہ خواب دیکھے اور وہ کسی غیر محرم کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہو اور 4 بندوں کے سامنے بیٹھ کے 4 بار اقرار کر لے کہ بھائی میں نے یوں منہ کالا کیا ہے, تو اس بندے پر حد جاری ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا قتل ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ تو خواب کی بات ہے. میں نے کہا آدھا بخار آپ کا اتر جانا چاہیے کہ یہ کلمے کا مسئلہ کسی خواب کا مسئلہ تھا. اچھا خواب کا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں. اب میں آپ کو پوری بات سناتا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اہل علم بھی ہیں اور اہل نظر بھی ہیں. اہل علم کا معنی اللہ نے ان کو دین کے علوم دیے ہیں, اہل نظر کا معنی انہیں اللہ نے تصوف اور ولایت میں بڑا مقام دیا ہے. حضرت تھانوی کے پاس ایک مرید آیا, بلکہ حضرت تھانوی کے پاس ایک مرید نے خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ حضرت میں نے آپ کی بیعت کی ہے اور درود پاک نے آپ نے مجھے پڑھنے کی تعلیم دی تھی, تو جب میں نے درود پاک بہت زیادہ کثرت سے وظیفے پڑھ لیے تو رات کو ایک خواب دیکھتا ہوں اور خواب یہ دیکھتا ہوں کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اللہم صلی علی محمد کے درود اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ, لیکن میرے منہ سے یہ لفظ نکلتا نہیں ہے خواب میں, بلکہ میرے منہ سے لفظ اپنے پیر کا نام نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار کیا ہو گیا ہے, میں ٹھیک پڑھنا چاہتا ہوں منہ سے غلط نکلتا ہے. کہتے ہیں اسی اسنا میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو میں پسینے پسینے ہو چکا ہوتا ہوں اور پسینے سے شرار بور ہوں, اور حال یہ ہے کہ اب اس وقت بھی میری زبان پہ وہ لفظ جاری ہے اٹھنے کے بعد بھی, اور میں اپنی زبان کو پکڑتا ہوں, کہتا ہوں کیا گناہ ہو گیا تجھ سے, لیکن وہ میرے بس میں نہیں ہوتا, میرے اختیار و کنٹرول میں نہیں رہتا, میرے ہاتھ میں نہیں رہتا معاملہ, بلکہ زبان پہ خود بخود جاری ہوتا ہے. کچھ ٹائم بعد حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں استغفار کرتا رہتا ہوں. یہ خط ہے, خواب کی بات ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ وہ بندہ خود مان رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں خواب میں, لیکن مجھ سے خود بخود ہوئے جا رہا ہے, تو اپنے نام کا کلمہ پڑھانا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمان لگے بیٹا جو خواب کے مسئلے ہوتے ہیں نا وہ کچھ الٹ ہوتے ہیں. بعض اوقات خواب میں بندہ موت دیکھتا ہے, ہوتی زندگی ہے. خواب میں بندہ کسی کو قتل دیکھتا ہے, ہوتی اس کی حیاتی ہے. خواب میں بندہ خوشی دیکھتا ہے, ہوتا غم ہے. خواب میں بندہ غم دیکھتا ہے, ہوتا خوشی ہے. تو خواب کی تعبیر کے اپنے اصول اور رولز اور قواعد اور ضوابط اور اصول ہوتے ہیں. تو خواب میں کسی کا متبع سنت ہونا اس کا مطلب ہے اس کو ایک اچھے لفظ سے تعبیر کرنا. تو اس سے پتہ چلا اللہ آپ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لے گا. یہ بات ہے. اور تم نے اس کو کہہ دیا کلمہ پڑھا ہے. اور میں نے کہا سن, جو کلمہ ہوتا ہے نا
وہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سوتے بیٹھتے بتاتے سناتے گرمی سردی دن رات ہر وقت پڑھایا جاتا ہے. اور یہ تو حضرت تھانوی کی پوری زندگی میں ایک دفعہ تعبیر دی ہے, پوری زندگی میں ایک دفعہ خواب کی تعبیر دی ہے. اگر یہ کلمہ ہوتا تو 24 گھنٹے حضرت تھانوی نعوذ باللہ پڑھاتے. یہ تو کبھی ایک بندے کی خواب کی تعبیر ہے. اور آپ کے سامنے کذب بیانی. اس انجینئر نے مفتی ہونا نہیں تھا, عالم تھا نہیں, عقیدت تھی نہیں, بصیرت حاصل نہیں تھی, اس نے بات پڑھ کے آدھا سچ تجھے سنا دیا اور تو پریشان ہو گیا. مجھے بتائیں آپ کو اعتراض کا جواب سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ تو جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اور 4 اور 4 8 ہوتے ہیں, ایسے سمجھ آ جاتے ہیں بندے کو. تو یہ کب ہے؟ جب ہم انٹرنیٹ پر کسی فضول کی گفتگو نہیں سنیں گے, کسی ایسے بندے کی بات نہیں سنیں گے جو مذہب سے بیزاری رکھتا ہو, جو اوپر سے اہل سنت کا لبادہ اوڑھے اور اندر سے اہل بدعت اور اہل رفض بن چکا ہو. تو یہ جب ہوگا جب ہم دین کے بارے میں معلومات کے لیے مسجد اور مدرسے سے کنٹیکٹ رکھیں گے تو یہ معاملہ پھر بندے کا صاف ہو جائے گا.